15 جمادی الاول آمد و نزول صدن الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام تفصیلی مضمون اردو 15 جمادی الاول کا دن شیعہ امت کے لیے ایک بابرکت تاریخ ہے کیونکہ اسی دن حضرت علی بن الحسین علیہ السلام معروف با امام زین العابدین اور امام سجاد علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ امام زین العابدین علم محمد کے معزز سلسلے میں چوتھے امام ہیں اور ان کی زندگی صبر علم زہد اور دعا کا زندہ نمونہ ہے، جن حقائق پر تاریخی روایات متعدد روایتیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ 38 ہجری میں پیدا ہوئے، خاندان نسب اور اولین سال حیات امام سجاد علیہ السلام نبی اکرم کے عظیم خانوادہ اہل بیت کے چشم و چراغ تھے۔ آپ والدین بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند اور جدنو طاہر حضرت امام علی و حضرت فاطمہ کے نواسے تھے۔ اسی معزز نسبت کی وجہ سے اپنے بچپن ہی سے نبوی اخلاق اور اسلامی اقدار کا گہرا اثر دیکھا اور سیکھا۔ آپ کی تربیت خاندان رسالت کے قریب ترین محفلوں میں ہوئی اور اپنے ابتدائی دور میں ہی دین و دنیا کی حقیقتوں کو محسوس کیا۔ کربلا کا واقعہ اور آپ کا مقام کربلا کا سانحہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد بہت سی بے خوبن کنی ہوئی اور اہل بیت کو سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس مصیبت کے بعد زندہ بچ کر قیدیوں میں شامل ہوئے اور اپنے قید و تشدد، مصائب اور اندو برداشت کیے۔ یہی وہ عرصہ تھا جب آپ کی شخصیت نے صبر و تقوی اور پختگی حاصل کی۔ اس دور کی شدت اور آپ کے جذباتی اور روحانی ردن عمل نے آپ کو اہل ایمان کے لیے ایک مستقل رہنما بنا دیا۔ کربلا اور بعد کے حالات کی تفصیلات تاریخی کتب و روایات میں درج ہیں۔ امامت اور علمی خدمات امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی امامت کے دوران سخت سیاسی ماحول میں عوامی تربیت، فقہ و حدیث کی اشاعت اور اخلاقی رہنمائی پر زور دیا۔ اپنے بحث و جدل کی بجائے علمی اور تربیتی طریقوں سے امت کو روشنی دی۔ اب کی علمی خدمات میں احادیث کی نقل، فقہی مسائل کی وضاحت اور لوگوں کو اخلاص و انکساری کی تعلیمات دینا شامل تھا۔ بیشتر روایات اور شرح حال یہ بتاتی ہیں کہ اپنے لوگوں کو دعا، عبادت اور اللہ کی طرف رجوع کی طرف بلایا۔ صحیفہ سجادیہ دعا کا خزانہ امام زین العابدین علیہ السلام کی سب سے معروف تصنیف صحف سجادیہ ہے، جو دعاؤں، مناجات اور خدا سے بندے کے تعلق کے باریک باریک پہلوؤں پر مشتمل ایک نہایت قیمتی کتاب ہے۔ اس صحیفے میں عبادت، اخلاق، شکر، توبہ، اجتماعی و انفرادی زندگی کے موضوعات پر ایسی جامع دعا اور رہنمائی ملتی ہے جو اہل معرفت اور عام مسلمانوں دونوں کے لیے قیمتی ہے۔ صحف سجادیہ کو عرفن عام میں اسلامی روحانیت اور دعا کی ایک عظیم میراث مانا جاتا ہے۔ عبادت، زہد اور روحانیت امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو آپ کی گہری روحانیت تھی۔ آپ کو زین العابدین یعنی عبادتیوں کے زینت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس لقب نے آپ کے روزمرہ کے عمل، شب بیداری، مسلسل تسبیح اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کی عکاسی کیپ نے اپنی عملی زندگی میں دنیا کی مختصر نعمتوں سے دور رہ کر اعلیٰ اخلاق اور تقوی کی تاکید کی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل روحانیت اور علماء آپ کو نمون عمل سمجھتے ہیں۔ اخلاقی اور سماجی تعلیمات امام سجاد علیہ السلام نے اپنی خطابت، نصائح اور مکاتن فکر کے ذریعے معاشرتی انصاف، رحم دلی، مظلوم کی حمایت اور حقوق انسانی پر زور دیا۔ اپنے قوم کو دعوت دی کہ وہ انصاف اور ایمان کو مقدم رکھیں اور دولت و منصب کے فریب میں نہ پڑیں۔ آپ کے اقوال، الف وردعاؤں میں معاشرتی روابط، پارٹنرشپ میں عدل اور کمزوروں کی حمایت کے پیغام واضح نظر آتے ہیں۔ اسی لیے آپ کی تعلیمات آج بھی سماجی اصلاحات اور اخلاقی بیداری کے لیے مشعل راہ ہے۔ علمی شاگردی اور مکوبن تعلیم امام زین العابدین علیہ السلام کے مکتب سے بہت سے اہل علم، 8 محدثین اور متفکرین نے رہنمائی لی۔ آپ کی دعاؤں اور اقوال کو بعد کے ائمہ اور علماء نے نقل کیا اور ان پر شرحیں تحریر ہوئیں۔ اپنے محض لفظی تعلیم نہیں دی بلکہ عمل کی دعوت دی، جس سے لوگوں میں علم کے ساتھ ساتھ شکن عمل پیدا ہوا۔ آپ کے زمانے میں حدیث کی جمع و تدوین اور فقہی مسائل کی بحث میں آپ کی شخصیت کا اہم کردار رہا۔ آئندہ نسلوں کے لیے میراث امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں ایک ایسی میراث دی جس میں دعا، اخلاق، صبر اور علمی محنت سب شامل ہیں۔ صحف سجادیہ اس میراث کی روح ہے، جبکہ آپ کی زندگی خود ایک درس عمل ہے۔ مظلوم کے ساتھ ہمدردی، ظلم کے خلاف خاموش مزاحمت،
حکمت بھرا احتجاج اور اللہ پر پختہ ایمان اسی میراث نے آنے والی نسلوں کو محبت اہل بیت شعوردینی اور روحانی تربیت کے راستے دکھائے مصیبتیں اور شہادت تاریخی روایات کے مطابق امام زین العابدین علیہ السلام کو مختلف اوقات میں تکالیف و محرومیوں کا سامنا کرنا پڑا اپنے کئی بار بیماری زخم اور زہریلے اثرات برداشت کیے بالآخر اب 94 ہجری میں مدینہ منورہ میں اس دنیا سے رحلت پذیر ہوئے اور اب کی قبر مبارک البقی میں ہے ان تاریخوں اور حالات کے حوالے تاریخی کتب اور روایات میں درج ہیں 15 جمادی الاول کا روحانی مان جمادی الاول صرف ایک تاریخی تاریخ نہیں بلکہ اس دن میں امام سجاد علیہ السلام کی آمد ہمیں صبر دعا اور عملی تقوی کی طرف متوجہ کرتی یہ دن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان کی طرح اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں ظلم و ناانصافی کے خلاف علم و حکمت سے آواز بلند کریں اور اپنی ذاتی و اجتماعی زندگی میں دعا کو جگہ دیں امام کا پیغام عملی اور روحانی دونوں ہے یہی وجہ ہے کہ ہر سال یہ دن محبت و ذکر کے ساتھ منایا جاتا ہے عملی رہنمائی امام سجاد علیہ السلام سے سبق ایک روزمرہ زندگی میں دعا کا مستقل اہتمام کریں صحف سجادیے میں موجود دعاؤں سے رہنمائی لی جا سکتی ہے 2 مصائب میں صبر اور حکمت کا دامن نہ چھوڑیں کربلا کے بعد امام نے جو رویہ اپنایا وہ صبر اور شعور کا نمونہ ہے 3 علم و عمل کا امتزاج برقرار رکھیں علم حاصل کریں اور اس کو عمل میں لائیں جیسا کہ امام نے کیا نت جا 15 جمادی الاول کی آمد ہمیں ایک عظیم روحانی رہنما کی یاد دلاتی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی وہ روشن مثال ہے جو صبر دعا علم اور اخلاق کی مجلس میں ہر دور کے انسان کے لیے مشل راہ ہے اب کی تعلیمات آج بھی ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونے مظلوموں کا ساتھ دینے اور اللہ کی بارگاہ میں مستقل رجوع کرنے کی ترغیب دیتی ہیں اس بابرکت دن پر ان کے ولادت باسعادت کو یاد کرنا اور ان کے اقوال و دعاؤں پر عمل کرنا ہمارے ایمان و اخلاق کو مضبوط کرتا ہے اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر صحف سجادیے کی منتخب دعاؤں کا اردو ترجمہ اور شرح تیار کر دوں امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے مخصوص واقعات مثلاً قدن شام مدینہ میں آپ کی خطبات پر تفصیلی حوالہ جات کے ساتھ ایک طویل تحقیقی مقالہ لکھ دوں اب کس چیز کو ترجیح دیں گے 15 جمادی الاول آمد و نزول صدن الساجدین امام علی زین العابدین علیہ السلام ایک تفصیلی مضمون ولادت شخصیت خدمات اور اثر 15 جمادی الاول کو شیعہ تاریخی روایات میں امام چہارم حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام معروف با امام سجاد اور صدن الساجدین کی ولادت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے یہ دن نہ صرف ایک بزرگ روحانی شخصیت کی آمد کا دن ہے بلکہ اہل بیت کی بندگی دعا اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کی یاد دہانی بھی ہے قارئین کے لیے اس مضمون میں ہم ان کی ولادت بچپن کربلا کے واقعات کے بعد ان کی زندگی علمی و آبادی خدمات صحف سجادیے کی اہمیت ان کے اخلاق اور سماجی خدمات اور ان کے اثر اندورن حاضر پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے ولادت اور اغاظن حیات حضرت علی زین العابدین علیہ السلام کی ولادت 15 جمادی الاول سن 38 ہجری تقریباً 658-659 عیسوی کے قریب مدینہ منورہ میں ہوئی ان کا نام علی اور کنیت ابو الحسن ہے بچپن ہی سے ان کی شخصیت میں خشتن الہی روحانیت اور خشوع کے آثار واضح تھے یہی خصوصیات بعد میں پوری امت کے لیے مشل را ثابت ہوتا کے بعض حوالوں میں ولادت کی تاریخی تفصیل میں معمولی اختلافات ملتے ہیں مگر عمومی روایت یہی ہے کہ یہ تاریخ 15 جمادی الاول کے ساتھ منسوب ہے کربلا اور بچ جانے والا وارث اہل بیت کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ کا وہ المیہ ہے جس نے اہل بیت کی شان شہادت اور حق و باطل کے تقابل کو ہمیشہ زندہ رکے حضرت زین العابدین علیہ السلام اسی خاندان کے فرد تھے جن کی والد محترم حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر اہل بیت کربلا میں شہید ہوئے اس فاجعہ علیہ السلام میں وہ خود بھی بچ گئے کیونکہ ان کی طبیعت ناساز تھی اور ان کو لڑنے سے روکا گیا کربلا کے بعد انہیں اور دیگر زندہ بچ جانے والوں کو یزید کے دربان شام دمشق میں قید و زندان کا سامنا کرنا پڑا اور بعد ازاں وہ مدینہ واپس آئے اس دور نے امام کو سماجی و سیاسی روایات سے جدا کر کے ایک عمیق روحانی تربیتی اور دعا کردار عطا کا سرمسا کربلاؤں کا کردار اور موقف کربلا کے بعد حضرت زین العابدین علیہ السلام نے غلبے کی سیاست کا محاسبہ کرنے کے بجائے اپنے مومنین کو علمی اخلاقی اور روحانی تربیت دینے کو اپنا مشن بنایا انہوں نے عوام میں اسلامی تعلیمات عدل و انصاف اور احسان کے پیغام کو عام کیا ان کا اندازن دعوت نرم مگر ثابت قدم تھا زبانی تقاریر لکھے
ہوئے دعائیہ متون اور نجی تربیتی مجالس کے ذریعے انہوں نے لوگوں کے دل بدلنے کی کوشش کی۔ اسی عمل نے اہل بیت کی حقیقی شریعت اور اخلاقی درس کو آنے والی نسلوں تک منتقل۔ کاسفہ سجادیہ دعاؤں کا خزانہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی ایک عظیم اور دائمی خدمات میں سے ایک ان کی معروف دعاؤں کا مجموعہ صحف سجادیہ ہے۔ یہ صحیفہ اخلاقی، عرفانی اور فقہی نکات سے لبریز دعاؤں کا مجموعہ ہے جو انسان کو اللہ سے مخلصانہ رابطہ، شکر، توبہ، استغفار اور معاشرتی ذمہ داریوں کے بارے میں تعلیم دیتی ہیں۔ یہ امان، عبادت اور شاعرانہ اندازن دعاؤں کی ایک ایسی میراث ہے جو نہ صرف روحانی سکون دیتی ہے بلکہ اسلامی عملی زندگی کی رہنمائی بھی کرتی ہے۔ صحف سجادیہ کو اہل تشیع خاصی اہمیت دیتے ہیں اور اسے قرآن و حدیث کے بعد اہل بیت کی ایک عظیم روحانی مصدر سمجھا جاتا ہے۔ تعلیم و تربیت اور علمی خدمات اگرچہ امام زین العابدین علیہ السلام نے براہ راست کسی بڑی جنگ سیاسی سپردگی کی قیادت نہیں کی، مگر ان کی علمی خدمات نے امت کو ایک نئی سمت بخشی۔ انہوں نے فقہ، تفسیر اور اخلاقی تعلیمات کو عام کیا اور بہت سے اصحاب و شاگرد ان کی مجلس علمی سے فیضیاب ہوئی۔ بڑھئے ان کی علمی زبان سادہ مگر اندرونی منویت سے بھری ہوئی تھی، جو خاص طور پر محروم طبقوں اور مستضعفین کے نزدیک جذباتی اور معنوی قوت کا ذریعہ بنا۔ خلاق صفات اور عملی نمونہ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا ہر وہ پہلو جو عام انسانوں کے سامنے نمونہ بن سکتا ہے، ان کی سچائی، عاجزی، فقر کے ساتھ صبر، عام لوگوں کے ساتھ شفقت اور محرومین کی خدمت ان کے طرزِ عمل کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ ایک روایت ہے کہ وہ چہرہ ڈھانپ کر صدقات تقسیم کرتے تاکہ مدد لینے والا شرمندہ نہ ہو۔ یہ عمل ان کی واقعی انسانی ہمدردی اور عزت نفس کی پاسداری کا ثبوت ہے۔ ان کا شب و روز عبادت و دعا میں گزرتا تھا، مگر وہ دنیاوی امور میں بھی فعال اور عملی تھے۔ احساس، بصیرت اور گفتار حکمت۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیشہ حکمت عملی سے کام لیا۔ جب حالات سماجی تبدیلی یا احتجاج کے قابل نہیں ہوتے تو انہوں نے علمی اور اخلاقی تحریک کو ترجیح دی۔ ان کی بات چیت، مناظرے اور بیانات نے بہت سی اصلاحی لہروں کو جنم دیا جو بعد کے ادوار میں ایوازن حق بنگان کے خطبات میں حدیث نبوی اور اخلاقی اصول کا امتزاج نظر آتا ہے، جو قلوب کو بدلنے میں طاقتور ثابت کیا۔ ان کی وفات اور میراث تاریخی حوالوں کے مطابق حضرت علی زین العابدین علیہ السلام کا انتقال سال 95 ہجری کے قریب ہوا اور ان کی قبر مبارک مدینہ میں ہے، جہاں آج بھی زائرین ان کے لیے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے اقوال، دعائیں اور اخلاقی اصول نسل در نسل منتقل ہوتے رہے اور اہل بیت کی تعلیمات میں صحف سجادیہ کا مقام ہمیشہ بلند رہا۔ امام سجاد کی تعلیمی و اخلاقی اصلاح کا دور حاضر میں مقام آج کے دور جب سماجی اور نفسیاتی مسائل بڑھ گئے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں فردی اور اجتماعی سطح پر راست دکھاتی۔ صحفہ سجادیہ کی دعاؤں میں انسان کی داخلی اصلاح، تعلقات نائلیہ اور سماجی انصاف کی ترویج کے ایسے اصول ملتے ہیں جو جدید دنیا میں بھی قابل عمل ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی تبدیلی تشدد مقابلے سے زیادہ علم، اخلاق اور صبر سے حاصل ہوتی ہے۔ خلاصہ اور نتیجہ 15 جمادی الاول کے دن امام سجاد علیہ السلام کی آمد ہمیں محض ایک تاریخی واقعہ کی یاد نہیں دلاتی بلکہ ایک عملی نمونے، مضبوط روحانیت اور انسانی ہمدردی کا پیغام دیتی ہے۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ کتنی قوت ہے عاجزی، دعا اور علمی روشنی۔ ماہل بیت کے اس عظیم امام نے جو میراث چھوڑی وہ آج بھی لاکھوں لوگوں کی روحانی نیاز کو سیراب کرتی ہے، چاہے وہ صحف سجادیہ ہو، ان کے اقوال و کردار ہوں، وہ تربیتی اصول جو عوام کو بہتر انسان بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ اس لیے 15 جمادی الاول کا دن نہایت معنوی جشن ہے، ایک موقع فکر، دعا اور اپنی زندگیوں میں ان کے اخلاقی اصول اپنانے کا۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی موضوع پر ایک مختصر ویڈیو آؤٹ لائن یوٹیوب اسکرپٹ الفاظ کے عین مطابق متنی ورژن عین لفظی گنتی کے ساتھ آمادہ کر کے دے دوں۔ بتا دیجئے آپ کو کون سا فارمیٹ چاہیے۔ بالکل اب کے لیے 15 جمادی الاول کی مناسبت سے موضوع امدن نزول صدن الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام پر مفصل اور معنی خیز مضمون مرتب کر دیا گیا ہے۔ مکمل اردو میں تقریباً طویل، مربوط اور باوقار تحریر پیش خدمت ہے، جو آپ کی یوٹیوب درسی متن، تقریر یا اجتماعی یادگاری پروگرام کے لیے براہ راست استعمال کی جا سکتی ہے۔ امدن نزول صدن الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام اسلامی تاریخ میں اہل بیت رسول السلام
کی زندگی اور ان کے عالی مرتبہ کردار کی روشن مثالوں میں سے ایک نام امام زین العابدین علی بن الحسین علان السلام کا ہے۔ انہیں عام طور پر سید الساجدین یعنی سجدہ گزاروں کے سردار کہا جاتا ہے۔ 15 جمادی الاول کی مناسبت سے جب ہم ان کے آمد و نزول کو یاد کرتے ہیں تو ہم ان شخصیت کی طرف دیکھتے ہیں جنہوں نے روحانی بلند پیمان، علمی بصیرت اور صبر و استقلال کی ایسی مثالیں پیش کیں کہ دور حاضر تک انسانیت کے لیے مشعل راہ بنی رہیں۔ تعارفی نقطۂ نظر امام زین العابدین علان السلام اہل بیت رسول کی پاک نسل کے معتبر ستون تھے۔ اب کی ذات میں معافتن علاوہ عجز و انکسار اور عبادت کا ایک ایسا امتزاج پایا جاتا ہے جو غالباً اسلامی تاریخ میں نایاب ہے۔ اسی لیے اب کو سید الساجدین کا لقب ملا، ایک ایسا لقب جو اب کے اخلاص، عبادت اور سجدے کی دو امید کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ نسب و خاندان امام زین العابدین علان السلام کا نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک خاندان سے جاڑا ہوا ہی۔ اب کا تعلق امام حسین علان السلام کی اولاد میں سے ہے، اس لیے ان کے وجود میں نبوت و امامت کے روحانی اثاثے محفوظ و ظاہر تھے۔ ان کا خانہ کعبہ کی یاد نبوت کی تربیت اور اہل بیت کے اندر نفسیاتی و اخلاقی تربیت کا گہرا مرکز رہا۔ حتن ابتدائیہ اور علم و تقوی امام زین العابدین علان السلام نے اپنی ابتدائی زندگی اپنے والدین اور اہل بیت سے قربت میں بسر کی۔ بچپن سے ہی اپنے خاموشی، غور و فکر اور اللہ سے خصوصی تعلق کے آثار نمایاں تھے۔ اپنے دینی علوم، اخلاق، تفسیر و فقہ اور تربت النفس میں منزہ و اشراق حاصل کیا۔ اب کا علم عقل و دل دونوں کو مطمئن کرنے والا تھا۔ ایک عاجز دل اور ایک روشن بیان، یہی امتزاج اب کی شخصیت کو منفرد بناتا تھا۔ واقعات کربلا اور امام کا مقام کربلا کا واقعہ جس نے تاریخ اسلام کو زیتن غم سے سرشار کیا، اس کی کڑوی یادوں میں امام زین العابدین علان السلام کا کردار بے مثال ہے۔ اپنے انتہائی تکالیف، قید و بند اور اہل بیت پر وارد ہونے والے ظلم کے باوجود صبر و رضا کا مظاہرہ کیا۔ اب کی خاموشی، محدود گفتگو کے پیچھے گہرا حکمت عملی بھی پوشیدہ تھی۔ اپنی زبان اور وجود دونوں کے ذریعے امت کے دلوں میں وہ نور قائم رکھا جو شہادت کربلا کے پیغام کو زندہ رکھتا ہے۔ جبکہ اہل بیت کے اکثر افراد شہادت کے نتیجے میں عالم امر سے رخصت ہو گئے، امام زین العابدین علان السلام زندہ رہے تاکہ آئندہ نسلیں اور امت مسلمہ اس سبق کو سنبھالے رکھے۔ بعد از کربلا حتم مبارکہ خدمت انسانیت۔ کربلا کے بعد امام زین العابدین علان السلام نے اپنی پوری زندگی کو اہل بیت کی تعلیم، امت کی ہدایت اور مظلومین کی حمایت کے لیے وقف کر دیا۔ اپنے بغداد، مدینہ اور دیگر مقامات پر علمی حلقے قائم کیے جہاں اپنے طلاب علم اور عام لوگوں کو دین کی حقیقی رو بتایا۔ اپنے نہ صرف فقہ و حدیث میں بے شمار تعلیمات دی بلکہ اپنی سادگی اور تقوی کے ذریعے عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ ہی وہ سبب ہے کہ اب کے زمانے اور بعد از زمانے میں اہل ایمان اب کے اخلاقی نمونوں کاف چھوٹیے تقلید کرتے رہے۔ روحانی خدمات اور علمی وارث امام زین العابدین علان السلام کی سب سے معروف تصنیف صحف سجادیہ ہے جو مناجات اور دعاؤں کا ایک بے مثل خزانہ ہے۔ اس میں حضور کی توحیدی، اخلاقی اور اجتماعی تعلیمات کا ایک ایسا مجموعہ ملتا ہے جو روح کو تسکین دیتا ہے اور عملی زندگی کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ صحفہ کے مناجات میں اللہ کی معرفت، شکرگزاری، استغفار اور انسانیت کے لیے رحم و شفقت جیسے موضوعات کی گہرائی نظر آتی ہے۔ اسی کے ساتھ امام کے دوسرے خطوط اور خطبات بھی انسانی حقوق، عدل و انصاف اور ایمانی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کراتے آو۔ عبادت، سجدہ اور سید الساجدین کا لقب امام زین العابدین علان السلام کی عبادات کا انداز اس قدر گہرا اور مسلسل تھا کہ انہیں سید الساجدین کہا گیا۔ سجدے، مناجات اور رات کی عبادت اب کی زندگی کے مستقل اعضاء تھے۔ اپنے عبادت کو نہ محض باقاعدہ عمل سمجھا بلکہ عبادت کو ایک ایسا ذریعہ جانا جو دل کو اللہ کے قرب کے ساتھ مربوط کرتا ہی۔ اب کی عبادت سے ملنے والی سادگی اور عاجزی آج بھی مومنین کے لیے درس عبرت ہے۔ اخلاقی اصول اور جامع ہدایات امام زین العابدین علان السلام نے اخلاق اور حقوق انسانی پر زور دیا۔ اب کے اقوال اور خطبات میں غریبوں کی مدد، مظلوم کی حمایت، حکمرانوں کو عدل کی نصیحت اور عوام کو صبر و شکر کا درس ملتا ہے۔ اپنے عبادت کو معاشرتی ذمہ داریوں کے ساتھ مربوط رکھا، یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے وہ سماجی انصاف اور بھائی چارے میں بھی سرگرم عمل ہوگا۔ تعلیمات و دعائیں، روحانی پیغام صحف سجادیہ میں مومنین کے
لیے ایسی دعائیں ہیں جو ہر دور میں انسان کو داخلی سکون ہدایت اور اصلاح نفس کی سمت لے جاتی ہیں اپنے دعا میں اللہ سے ہدایت خوفن الہی شکر گزاری عاجزی اور دنیا و آخرت کی بھلائی کی خواہش کی اہمیت واضح کی اسی طرح اب کے مشہور کلمات میں یہ بات ملتی ہے کہ حقیقی معرفت اور عمل ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں صرف علم صرف عبادت کافی نہیں بلکہ دینی علم کا حقیقی ثمرہ اخلاقی عمل ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی خطبات و مکاتبات اب کی مکاتبات میں حکام وقت کو نصیحت عوام کو اخلاقی رہنمائی اور علماء کو تقوی کی تلقین ملتی ہے اپنے اپنے خطوط کے ذریعے معاشرتی ظلم و ناانصافی کے خلاف آواز بلند کی اور لوگوں کو صبر و حکمت کے ساتھ حقیقت کی پیروی کرنے کا درس دیا ان خطوط میں ایک منفرد روحانی حکمت پائی جاتی ہے سخت حالات میں بھی حکمت و صبر کی تلقین اور ظلم کے خلاف پرعزم موقف دونوں کا امتزاج علمی اثرات اور روایت احادیث امام زین العابدین علیہ السلام ایک معتبر محدث بھی تصور کیے جاتے ہیں اب سے نقل ہونے والی روایات نے فقہی کلامی اور اخلاقی مباحث میں اہم کردار ادا کیا اب کی شخصیت نے اہل حدیث و علم کو ایک ایسی راہ دکھائی جس میں معافتن علاوہ اور عملی اخلاق دونوں شامل تھے آج بھی شیعہ اور اہل تشیع کے علاوہ متعدد علماء امت اب کی تعلیمات کو علمی و روحانی لحاظ سے قابل قدر سمجھتے آؤ معاشرت تحریک اور اصلاح نفس امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے کردار سے معاشرے میں اصلاح کی تحریک چلائی اپنی سادگی سے مال و شوکت کی دنیاوی حرص سے دور رہنے کا عملی پیغام دیا ساتھ ہی اپنے عوام کو تعلیم تقوی اور انصاف کی ترغیب دی تاکہ فرد و معاشرہ دونوں پاکیزہ بن سکیں اب کی زندگی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ حقیقی تبدیلی فرد کے باطن سے شروع ہوتی ہے اور پھر معاشرہ بدل جاتا ہے تسلسل امامت اور آئندہ پیغام امامت زین العابدین علیہ السلام نے امامت کے تسلسل کو زندہ رکے آئی نے اپنے بیانات اور عمل کے ذریعے آئندہ اماموں کے لیے راہ ہموار کی اپنے علم و عرفان اور عدل کے اصولوں کو برقرار رکھا تاکہ اہل بیت کی تعلیمات نسل در نسل منتقل ہوں اسی کے ساتھ نے امت کو نصیحت کی کہ وہ سرت النبی اور اہل بیت کی پیروی کو ترک نہ کرے بلکہ عملی طور پر اس کی باستاب خلق حسنہ میں گئی جمادی الاول کی مناسبت سے غور و فکر جب ہم 15 جمادی الاول کو امام زین العابدین علیہ السلام کی امد نزول کے طور پر یاد کرتے ہیں تو یہ ہماری دعوت ہے کہ ہم ان کی زندگی سے سبق سیکھیں صبر کی تعلیم عبادت کی دوام اور ظلم کے خلاف ہمت دن ہمیں بتاتا ہے کہ روحانی عظمت اور اخلاقی بلندی کا حصول دنیاوی شہرت عہد و منصب سے نہیں بلکہ سچے عمل عاجزی اور مستقل تعلق الہی سے ہوتا ہے اس موقع پر مجالس دعا مناجات اور بان حالات کربلا کے ذریعے ہم اپنے دلوں کو تازہ کرتے ہیں اور ظلم کے خلاف خاموش نہ رہنے کا عہد کرتے ہیں عملی دعوت ہم کیا کر سکتے ہیں ایک صحف سجادیے کی تلاوت اور اس میں موجود مناجات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں دو امام کے اخلاقی اسلوب یعنی عاجزی شکر گزاری اور حقوق انسان کی پاسداری کو اپنائیں تین کربلا کے پیغام کو زندہ رکھیں ظلم کے خلاف آواز صدائے حق کی حمایت اور مظلومین کے ساتھ ہمدردی چار اپنے معاملات میں عدل و انصاف اور توازو کے اصول اختیار کریں بالخصوص وہ حق جو امام نے واضح کیا وہ ہے انسانی حقوق اور اخلاقی ضمنہ دار اختتام کلمات امام زین العابدین علیہ السلام کی آمد و نزول ان کی زندگی اور ان کی دعاؤں کا پیغام آج بھی ہم سب کے لیے روشنی بخش ہے 15 جمادی الاول کی مناسبت سے جب ہم ان کا ذکر کرتے اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے تو ہمیں یہ بھی فرض ہے کہ ہم ان کی سمت کو صرف تاریخی یا جذباتی طور پر یاد نہ رکھیں بلکہ عملی میدان میں اسے زندہ کریں امام نے سکھایا کہ حقیقی قرب الہی اسی میں ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ رشتہ مضبوط کرے اور اسی تعلق کا ثمر معاشرتی بھلائی عدل اور انسانیت کے حقوق کی پاسداری واللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں نونغونہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور امام زین العابدین علیہ السلام کی محبت اور ان کی نصیحتوں کو ہمارے دلوں میں دائمی رکے میں اگر اب چاہیں تو میں اس مضمون کو شکل میں مخصوص انداز مثلاً یوٹیوب اسکرپٹ تقریر کے نوٹس خطبہ ویڈیو آؤٹ لائن میں بھی ترتیب دے دو ابتائی اب کس فارمیٹ میں استعمال کرنا چاہیں گے میں اسی انداز میں مضمون کو فائنل کر دوں گا